شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حافظہ اللہ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے شیخ سوال ہے کہ حرمین میں 20 رکعت نماز تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے جبکہ صحیح حدیث میں 8 کا ذکر ملتا ہے؟ اس حوالے سے وضاحت۔ ہمارا ایمان یقین ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا قیام جس کو تراویح کہتے ہیں 3 دن جو پڑھائی آپ نے تو 8 رکعت پڑھائی۔ اسی طرح اور قیام اللیل جو آپ کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ نے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی شخص متبع سنت اتنا پڑھ کر کے اچھے سجدے، اچھے رکوع اور اچھی تلاوت کے ساتھ تو انشاءاللہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب اجر اللہ کی طرف سے کی امید رکھتے ہوئے 8 رکعت پڑھ کر کے اس نے پورے رمضان گزارے تو انشاءاللہ وہ اجر اس کو ملا جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہی سنت ہے۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہی سنت ہے تو ان کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ پیارے رسول کی سنت میں 20 رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ رہ گئی بات 20 رکعت کا ذکر کہاں سے آیا؟ بعض روایتوں میں جو صحیح روایت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا کر کے چھوڑ دیا، اور وہ بھی امت پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے کہ کہیں ان پر واجب نہ ہو جائے۔ پیارے رسول کے زمانے میں لوگ الگ پڑھتے رہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کچھ لوگ 2-4 ادھر اکٹھا ہو کر کے قرآن کا سنا رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-4۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح متفرق پڑھتے رہے، اوزاعاً متفرقین کا لفظ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام صاحب ابن یزید کے ساتھ حضرت عمر مسجد میں گئے تو دیکھا اس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں الگ الگ ٹولیوں میں، تو کہا انہوں نے کہ لو جمعنا علی امام واحد، کیوں نہ ہم ان کو ایک امام پر جمع کر دیں، ان کو پڑھائیں۔ حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ ان کو قیام اللیل پڑھاؤ، حکم دیا کہ 8 رکعت پڑھاؤ۔ صحیح روایت یہی ہے۔ اب وہاں ذکر کیا جاتا ہے جس میں صحیح روایت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا بھی ہوتا تو عند الاختلاف یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص 20 رکعت پڑھ کر کے اپنا اجر لینا چاہتا ہے تو اس کو برا نہ کہا جائے۔ تو یہی اصل ہے کہ 8 رکعت 8 3 11 پڑھی جائے۔ 20 رکعت کے بارے میں آپ پوچھیں گے جائز ہے؟ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ 20 رکعت ہم پڑھیں تو جائز ہے؟ اس نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک نفلی چیز ہے، عام طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہ ہو کہ 20 رکعت ہی سنت ہے۔ اب جب صحیح اور افضل 8 رکعت تراویح ہوئی تو آپ کا سوال کہ حرم پاک میں اور حرمین میں بلکہ کیوں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے؟ مجھے جہاں تک معلوم ہے ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز کو سنت کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی علماء سے ذکر کیا کہ 8 رکعت پڑھائی جائے، لیکن علماء بہت ہی عقل مند یہاں کے، خاص طور پہ مفتی محمد ابراہیم، انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیے مذاہب مختلف ہیں، 8 رکعت پڑھا کر کے آپ اگر ختم کر دیتے ہیں تو دوسرے لوگ حرم میں اپنی 20 رکعت پوری کرنے کے لیے الگ جماعتیں کریں گے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہم خود 2 امام مقرر کریں، ایک امام 10 پڑھا دے، دوسرا امام 10 پڑھا دے، جس کو جتنا پڑھنا ہو وہ پڑھے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کی دلیل اس سے بھی لی جا سکتی ہے کہ پورے مملکت میں آپ جانیں گے کوئی متعصب مذہب کا ہو سکتا ہے وہ کسی اپنی خاص مسجد میں پڑھاتا ہو 20 رکعت، ورنہ پورے مملکت میں 8 رکعت پڑھائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ 8 رکعت ہی اصل سنت ہے۔ اگر اسی کی طرف مسلمان لوٹ کر کے اچھے انداز سے پڑھیں تو کافی ہے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں لڑائی اور جھگڑا نہ کریں جبکہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ سنت کے عامل ہی کو گمراہ کہا جا رہا ہے اور بہت کچھ برے القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے مسلمانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔